12 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ پاکیزہ زندگی گزاریں گے، 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين ثم آمين، بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم۔ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، ما ضاق أمر إلا وفرجه الله، صلى الله عليه وآله وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة العالمين، يا شفيع المذنبين، يا خاتم النبيين، يا سيد المرسلين، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا نور الله، يا رسول الله، نويت سنة الاعتكاف لله تعالى۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے درس قرآن پاک کا نور قرآن پاک نشست کا آغاز ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی 11واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے حق سن کر قبول کرنے اور حق کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں زوال نعمت سے بچائے،
رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، واو زبر وا کے یہاں معنی ہے اور، لام زبر لا کے معنی ہے ضرور، اور قد کے معنی ہے بے شک۔ وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، آتینا ہم نے عطا کیا، موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، علیہ السلام۔ اس سے مراد توریت شریف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَقَفَّيْنَا کے معنی ہے اور پے در پہ ہم نے بھیجے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ من بعدہ ان کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسولوں کو بھیجا۔ اس کتاب سے توریت مراد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ سب سے اہم عہد یہ تھا کہ ہر زمانے کے نبیوں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب توریت نازل کی، اس میں بنی اسرائیل سے عہد لیے گئے۔ ان تمام عہدوں میں سب سے اہم عہد یہ تھا کہ جتنے نبی رسول آئیں سب پر ایمان لانا اور سب کی مدد کرنا، ان کا کہنا ماننا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متواتر انبیاء آتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کم و بیش ایک روایت کے مطابق 4000 انبیاء آئے۔ یہ سب حضرات شریعت موسوی کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک جتنے نبی جتنے رسول آئے، سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لوگوں تک پہنچایا اور اس شریعت کے احکام انہوں نے پہنچائے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی، ہر نبی کا مذہب دین اسلام ہے، لیکن شریعت سے مراد ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، احکامات۔ تو ہر نبی کے دور میں شریعت موجود تھی اور رسول نئی شریعت لے کر آتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک نئی شریعت لے کر آئے، نئے احکامات آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پھر جتنے بھی نبی آئے انہوں نے اسی شریعت کو فالو کیا اور اسی شریعت کے احکامات بیان کیے اور لوگوں کو وہی احکام بیان کیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 2 نمازیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکوٰۃ تو تھی، لیکن ہم زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5%، ان کی شریعت میں زکوٰۃ تھی 25%۔ یعنی اگر 1,00,000 درہم ہے تو 25,000 درہم اللہ کی راہ میں دینے۔ تو اس طرح شریعتوں کا فرق ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک اسی شریعت کا سارے نبیوں نے درس دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں،
آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول تو نہیں آئے گا، اس لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت اور اسے عام کرنے کی ذمہ داری علماء ربانیین کی ہے۔ جو علماء حق ہیں، باعمل علماء ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حضور کی شریعت لوگوں تک پہنچائیں، اور جو دین کے اور ملت کے مجددین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو ہر ملاوٹ سے پاک کر کے خالص دین لوگوں تک پہنچائیں۔ ان مجددین میں ایک بڑا عظیم نام مجدد الف ثانی کا بھی ہے، ان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بھی نام ہے۔ ہر دور میں مجدد آتے ہیں اور وہ جو دین میں ملاوٹ ہوتی ہے اس سے لوگوں کو دور کر کے خالص دین پہنچا دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اور ان کے بعد پے در پہ رسول آتے رہے، یعنی نبی آتے رہے، ہم مسلسل نبیوں کو بھیجتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، وَآتَيْنَا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، البینات انہیں ہم نے روشن نشانیاں عطا کی۔ پورے قرآن پاک میں آپ دیکھیں کسی نبی کا اس طرح تعارف نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، لیکن پورے قرآن میں اس طرح کہیں نہیں ہے یوسف ابن یعقوب۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، لیکن پورے قرآن میں یہ نہیں ملتا کہ یعقوب بن اسحاق۔ اسی طرح اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا اسحاق بن ابراہیم۔ لیکن جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو ابن کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ عیسیٰ جو کہ بیٹے ہیں مریم کے، عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے۔ عربوں کا ایک اسلوب ہے کہ جب وہ ابن بولتے ہیں تو بعد میں باپ کا نام لیتے ہیں۔ اس اسلوب کے مطابق یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر کیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اگر ان کا کوئی باپ ہوتا تو قرآن اس کا ذکر کرتا، تو اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان کا بھی رد کیا جا رہا ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو، عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں انہیں عطا کی البینات روشن نشانیاں۔ اب روشن نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ ان نشانیوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں۔ جیسے آپ مردوں کو زندہ فرماتے تھے، آپ مردوں سے کہتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، وہ زندہ ہو جاتا، اور بعض مردوں کو آپ نے زندہ کیا تو انہوں نے طویل زندگی بھی پائی۔ اسی طرح آپ اندھے اور برس والے کو شفا دیتے تھے۔ ایسے اندھے آتے آپ کی خدمت میں جو مادرزاد نابینا ہوتے، یعنی پیدائش سے ان کی آنکھوں کا سراغ بھی نہیں ہوتا تھا چہرے پر۔ اس زمانے میں یہ مرض عام تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر تھی۔ طبیبوں کے اور حکیموں کے بڑے دعوے تھے، لیکن وہ ایسے مادرزاد اندھے کو شفا نہیں دے سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ایک وقت میں 50,000 ہزار مریض جمع ہو جاتے۔ آپ پہلے وعدہ لیتے کہ تمہیں شفا ملے گی، تم ایمان لے آنا۔ پھر آپ اندھے جو ہوتے نا مادرزاد نابینا، ان کے چہرے پر آنکھوں کا سراغ بھی نہیں ہوتا، تو مٹی کا آپ ڈھیلا بناتے، ان کی آنکھوں کی جگہ پہ رکھ دیتے، اور پھر ہاتھ پھیرتے تو ان کی آنکھیں ہو جاتی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، حکیم تھے، وہ مادر ذات اندھے کو آنکھیں نہیں دے سکتے تھے۔ آج دنیا کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے میڈیکل سائنس میں بڑی ترقی کر لی، لیکن آج کا ڈاکٹر بھی اندھے کو آنکھ نہیں دے سکتا۔ بلکہ جتنے بھی دعوے ہوں ڈاکٹروں کے، آنکھیں بھی صحیح ہوں، پردے بھی صحیح ہوں، اگر پیچھے کی رگ کا کوئی مسئلہ ہو یا دماغ میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ سوری کہہ سکتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ اتنی میڈیکل سائنس ترقی کر گئی لیکن برس کے مریضوں کا آج بھی کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس۔ سفید سفید جو دھبے پڑ جاتے ہیں، اچانک سے ہو جاتے ہیں، اب کیسے ہوتے ہیں کسی کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کی ایک خاص قسم ہے، اگر وہ کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ آدھا دھوپ میں بیٹھنا اور آدھا چھاؤں میں بیٹھنا یہ برس کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ تو دھوپ میں بیٹھیں تو پورا دھوپ میں بیٹھیں، یا اگر آدھا دھوپ آدھی چھاؤں ہو تو چھاؤں میں آ جائیں یا پورے دھوپ میں ہو جائیں۔ تو احادیث طیبہ میں اس سے منع کیا گیا کہ آدھا دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں مت بیٹھو، اس سے برس کی بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی منع کیا گیا کہ بدھ کے دن ناخن جو ہے نہ تراشے جائیں، یہ روایت میں ہے کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹے جائیں، اس سے برس کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح جو پانی برتن میں گرم ہو جائے، یعنی کھلا پانی ہو، اس پر دھوپ ڈائریکٹ پڑ لگی ہو، اب وہ دھوپ سے گرم ہو برتن کے اندر، تو اس گرم پانی سے جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے وضو اور غسل نہیں کرنا چاہیے، کہ کہا کہ اس سے برس کا اندیشہ ہے۔ یہ صرف چند باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن جتنا بھی معاملہ ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن اب تک کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ برس کی بیماری ہوتی کیسے ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اچھا، برس کا جو مریض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ایک تو شکل پہ جگہ جگہ دھبے ہو جاتے ہیں، یہ تکلیف ہے۔ دوسرے یہ کہ جو سفید سفید دھبے ہوتے ہیں یہ دھوپ میں جلتے ہیں، تو اس کے لیے دھوپ میں نکلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اس دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون۔ اے اللہ، میں برس کے مرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جذام کے مرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جنون کے مرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جنون کے مطلب یعنی پاگل پن، نفسیاتی ہو جانا۔ اب یہ تو 3 بیماریوں کا ذکر ہے، بیماریاں تو اور بھی ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع دعا سکھائی: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ یا اللہ، برس سے بچا، جذام سے بچا، جنون سے بچا، ہر بری اور بڑی بیماری سے بچا۔ یعنی کیسی دعا ہے، ساری بیماریوں سے نجات کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما۔ دوسری دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھائی، بڑی جامع دعا ہے جس میں چھوٹی بڑی بیماریوں سے شفا کی دعا ہے: اللہم عافنی فی بدنی۔ اے اللہ، ہمارے بدن میں عافیت عطا فرما۔ اللہم عافنی فی سمعی۔ اے اللہ، ہمارے کانوں میں عافیت عطا فرما۔ اللہم عافنی فی بصری۔ یا اللہ، ہماری آنکھوں میں عافیت عطا فرما۔ اس کے علاوہ 29 مرتبہ روزانہ یا مہیمنو پڑھ لیں تو بھی ان وبائی بیماریوں سے، امراض سے محفوظ رہیں گے۔ تو تمام بھائی اور بہنیں 29 مرتبہ یا مہیمنو پڑھ لیجیے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جذام یہ ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر پورے جسم پر پھوڑے ہو جاتے ہیں اور پھوڑوں سے خون اور پیپ جو ہے رستا ہے اور شدید بدبو آتی ہے۔ اس بیماری کے مریض کو آج بھی دنیا بھر میں اور پہلے بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جذام کے مریض کو بلایا اور اپنے ساتھ آپ نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ پھر جہاں سے اس نے لقمہ اٹھایا وہیں سے آپ نے لقمہ اٹھایا اور فرمایا اللہ کے نام کی برکت سے کوئی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے۔ اللہ پر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے جذام کی بیماری۔ اللہ تعالیٰ ہر بڑی بیماری سے بری بیماری سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو البینات روشن نشانیاں دی، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے، پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ پیدا ہو جاتا تھا، وہ پرندہ بن جاتا تھا، اس میں روح آ جاتی تھی، اور آپ غیب کی خبریں دیتے تھے۔ بچے آپ کے پاس جمع ہوتے تو آپ بچوں کو بتا دیتے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز فلاں جگہ تمہارے والدین نے چھپائی ہے۔ اس طریقے سے آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ آگے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی۔ وَأَيَّدْنَا، أَيَّدْنَا ہم نے مدد کی، تائید کی، بِرُوحِ الْقُدُسِ پاک روح سے، روح قدس سے۔ روح قدس سے حضرت جبریل مراد ہیں کہ آپ روحانی بھی ہیں، وحی لاتے ہیں، وہ وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کی زندگی ہے، کہ وحی کے ذریعے دل زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے پر مامور تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 33 سال رہے اور 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے یہودی، اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نئی شریعت پیش کی۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا تو وہ حسد میں اور جلن میں مبتلا ہوئے اور ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ تو 33 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل رہے، سفر میں بھی اور گھر میں بھی، ہر جگہ جبریل آپ کے گویا کہ آپ کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے۔ پھر جب 33 سال آپ کی عمر ہوئی تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا یہودا، یہ منافق تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں گھس گیا، حواری بن کر، اور بڑا مخلص بنتا تھا، لیکن تھا یہودیوں کا جاسوس۔ پھر اس نے جو ہے یہودیوں کو یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے اندر گیا، گھر کے اندر۔ اس نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، منافقت کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافروں نے مکر و فریب کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو ہوا یہ کہ یہ اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ اندر عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو جاسوسی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ باہر اس کے جو یہودی جو اس کے ساتھی تھے وہ صلیب لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کے لیے سب جمع تھے۔ تو یہ اندر سے باہر نکلا یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اندر سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ جب یہ باہر نکلا تو اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے بدل دی اور اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی۔ تو لوگوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے پکڑ لیا۔ اس نے بڑا شور مچایا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا جاسوس ہوں، کیا ہو گیا؟ لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، اس کو سولی پر لٹکا دیا، صلیب پر، اور اس کو پھانسی دے دی۔ جب یہ مر گیا تو اس کی شکل اپنی اصل حالت پر آ گئی۔ اب انہوں نے دیکھا یہ تو ہمارا ساتھی ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا۔ تو انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ ہم لوگوں کو جھوٹ بتائیں گے، اور انہوں نے اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہ بات یہودی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے، عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ یہودی عیسائی کبھی بھی اپنے دوست نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اسی لیے ہٹلر نے جنگ عظیم میں کئی یہودیوں کو قتل کیا، اور پورا یورپ جو ہے یہودیوں کا مخالف تھا۔ لیکن جب جنگ عظیم دوم میں جو 1940 سے لے کر 1944 تک لڑی گئی، دوسری جنگ عظیم میں جب عیسائیوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تو یہودیوں نے ایک میٹنگ بٹھائی، اور انہوں نے پھر اپنی جو فری میسن ان کی تنظیم ہے اور ایلومیناٹی جو تنظیم ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عیسائی ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور عیسائی بھی اس دعوے کو مانتے ہیں۔ تو جب ہم نے ان کے نبی کو شہید کیا تو یہ تو ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، تو اس طرح ہماری جنگیں جاری رہیں گی، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ عیسائیوں کو عیسائی مذہب سے دور کر دو۔ تو انہوں نے بڑی تیزی سے عیسائیوں کو عیسائی مذہب سے دور کیا، فحاشی اور یعنی میں عیاشیوں میں لگایا۔ اب عیسائیوں کی جو اکثریت ہے 90% یا 95% عیسائی نام کے عیسائی ہیں، در حقیقت وہ دین سے بیزار ہیں۔ اسی لیے ان کے گرجے جو ہیں خالی ہیں۔ اب اکثر سنتے ہیں جی فلاں گرجے میں مسجد بن گئی، فلاں گرجے میں مدرسہ بن گیا، تو یہ گرجے نہیں جاتے، بس ان کا جو ہے یہ کہلاتے عیسائی ہیں، لیکن عیسائی مذہب سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ جو پکا عیسائی ہوگا کبھی یہودی کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کو ہم نے شہید کیا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بیعت بھی کرتے ہیں۔ تو جو پکا عیسائی ہوگا وہ یہودیوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہودیوں نے سازش کرنے کے لیے عیسائیوں کو مذہب سے دور کر دیا۔ اب چونکہ عیسائی لادین ہو گئے تو اس طریقے سے انہوں نے عیسائیوں پر کنٹرول کیا یہودیوں نے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ پورے یورپ پر قابض ہو گئے۔ آج یورپ میں، امریکہ میں نظر یہ آتا ہے کہ عیسائیوں کی حکومت ہے، لیکن در حقیقت عیسائیوں کی حکومت نہیں ہے، ان کے پیچھے حکومت کرنے والے یہودی ہیں۔ فرانس کی اسمبلی کے اندر تقریباً جو ہے فری میسن کے لوگ جو ہیں اسمبلی کے رکن ہیں، تو وہ عیسائی کے نام سے ہوں، یہودی کے نام سے ہوں، لیکن ہیں یہودی، اور یورپ پر اور امریکہ پر ان کا قبضہ ہے۔ جس طرح مسلمان مظلوم ہیں، اس طرح آج دنیا میں عیسائی بھی مظلوم ہیں، یعنی عیسائیوں کی اکثریت ہے لیکن چلتا ان کا کچھ بھی نہیں ہے، چلتا وہی ہے جو یہودی چاہتے ہیں۔ اچھا، اب رہ گئے 10% یا 5% عیسائی جو واقعی عیسائی ہیں، تو ان کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، وہ دل اپنا جلا سکتے ہیں لیکن یہودیوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کی آپس میں دشمنیاں اپنی جگہ، لیکن مفاد کے لیے متحد ہو جاتے ہیں۔ روس، چائنا اور امریکہ کی آپس میں جنگ ہے، لیکن جب عراق میں تینوں کا مفاد جمع ہو گیا تو سب متحد ہو گئے کہ نہیں؟ افغانستان میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، بتائیے افغانستان میں چائنا نے کیا امریکہ کو روکا؟ نہیں روکا۔
تو یہ جو کافر ہیں اپنے مفادات کے لیے متحد ہو جاتے. اس زمانے میں کافروں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ مسلمان ہے، کیونکہ یہودیوں کی تعداد کم ہے، عیسائی بہت بڑی تعداد میں ہیں لیکن وہ لادین ہو گئے، انہیں مذہب سے کوئی تعلق نہیں. لیکن مسلمان بے عمل ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، سیاہکار ضرور ہیں، لیکن آج بھی حضور کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کہتے ہیں جب تک یہ جذبہ جہاد ہم نہیں نکال سکتے، عشق رسول نہیں نکال سکتے، اس وقت ہم مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہیں. کلین شیو ہوگا، انگریزی لباس میں ہوگا، ایک نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا، بلکہ اور گناہ بھی کرتا ہوگا، لیکن جب بات آئے گی اسلام کی، جب بات آئے گی قرآن کی، جب بات آئے گی رسول اللہ کی، تو وہ جان دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں انہیں پریشان کرتی ہیں. اور اب ان کی جو تھیوری ہے، یہ جو ان کا جو فیوچر پلاننگ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی قوم دوبارہ کھڑی ہوگی اور دوبارہ وہ سپر طاقت بن سکتی ہے تو کسی اور قوم میں طاقت نہیں، صرف مسلمانوں میں طاقت ہے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا جب مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو جائے گا تو دوبارہ یہ سپر طاقت بن جائیں گے. تو اس لیے وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے دور کرتے ہیں، عیاشیوں میں، گناہوں میں، دہشت گردیوں میں، آوارہ گردی میں وہ لگاتے ہیں تاکہ یہ قوم دوبارہ کھڑی نہ ہو سکے. لیکن ہوگا وہی جو منظور خدا ہے. جب ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صرف 4 سال میں پوری امت کو اٹھا سکتا ہے، تو یہ امت میں ابھی اٹھنے کی صلاحیت ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، زندہ باد زندہ باد. 2 دن پہلے جب دھرنا تھا تو 2 دن پہلے یہ حالات تھے کہ امریکہ، یورپ، فرانس ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہمارے سارے ادارے، حکومت اور حکومت کے علاوہ جتنے دفاعی ادارے ہیں مل کر انہیں یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ ہم نے ان کو کچلنے کا فیصلہ کر دیا ہے. پھر اس میٹنگ سے باہر آتے ہیں وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، اور پریس کانفرنس میں کہتے ہیں فوج، انٹیلیجنس، حکومت اور سارے ادارے ایک پیج پر ہیں اور اب ہم ان کے مطالبات نہیں مانیں گے، انہیں کچل دیں گے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد 2 دن میں حالات کیسے بدلے؟ ایک تو یہ غیبی مدد ہے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو ایجنسیوں نے یہ بات بتائی کہ فوج کتنوں کو مارے گی، فوج کتنوں کو مار سکتی ہے. فوج کا کام مارنا نہیں ہوتا، ڈرانا ہوتا ہے. 100-200 زخمی کیے جا سکتے ہیں، 10-20 مارے جا سکتے ہیں، باقی سب بھاگ جائیں تو فوج کامیاب ہے. لیکن اگر 5 لاکھ افراد گولی کھا کے شہادت کے لیے آگے بڑھیں تو 5 لاکھ افراد کو فوج نہیں مار سکتے. اگر فوج اتنا قتل عام کرے تو وہ ملک باقی نہیں رہتا. انہوں نے انٹیلیجنس ہمارے اندر ڈالی، ایجنسی دھرنے میں آئی اور مختلف ایجنسیوں نے جب لوگوں کے جذبات دیکھے تو انہوں نے آگے اطلاع دی کہ یہ 100-200 مرنے کے بعد باقی بھاگنے والے نہیں ہیں، سب سینے پر گولیاں کھانے کے لیے پاکستانی جھنڈا لے کر آگے بڑھیں گے، اتنے بندوں کو مارنا ہمارے بس میں نہیں. تو پھر حالات بدل گئے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دشمنان اسلام کی طرف سے ایک ٹیسٹ تھا. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم نے پاکستانیوں کے لیے موبائل اتنا سستا کر دیا، دنیا کی ہر چیز مہنگی ہے لیکن انٹرنیٹ کنیکشن پاکستان میں سب سے سستا ہے. دن بدن سستے سے سستا ہوتا جا رہا ہے. دنیا بھر میں امریکہ میں کال مہنگی ہے، یہاں آپ 24 گھنٹے بات کریں 7 روپے دینے ہیں آپ کو. زونگ سے زونگ بات کریں
اور لوگوں نے 4-5 سمیں رکھی ہیں، زونگ سے بات کرنی ہے زونگ اٹھا لیا، یو فون تو یو فون، یو فون ٹو یو فون، سارا دن بات کریں تب بھی آپ کے 6-7 روپے لگتے ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہے ایسا. تو انہوں نے ہمارے لیے فون سستا کیا، انٹرنیٹ سستا کیا، عیاشیاں سستی کی، شادی کو مشکل بنایا، زنا عام کر دیا، شراب عام کی. انہوں نے کہا دیکھتے ہیں اب بھی جذبہ جہاد ختم ہوا کہ نہیں. انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا ابھی اور ٹائم لگانا پڑے گا. اصل میں 10 سال میں کام ہو جاتا، لیکن یہ جو بابا جی ویل چیئر پہ بیٹھا نا، اس نے کام خراب کر دیا. اس نے 4 سال کے اندر ہمیں جو ہے نا 50 سال پیچھے دھکیل دیا. اب دوبارہ محنت کرنی پڑے گی. جب ممتاز قادری نے 27 گولیاں چلائی تھیں تو امریکی وزیر کا یہ بیان میں نے اخبار میں خود پڑھا تھا. اس نے کہا کہ ہم نے اتنے سال محنت کی، تب جا کر ہم اس پوزیشن پہ پہنچے تھے کہ ناموس رسالت کے قانون کو بدلنے کی بات کریں، اور لوگوں کو ہمت ہو گئی تھی وزراء کو اس کے خلاف بولنے کی. اس ممتاز قادری نے ہمیں کتنے سال دوبارہ پیچھے کر دیا. اس نے یہ کہا کہ اب کوئی اس قانون کے بارے میں بولنے کی ہمت نہیں کرتا، جان کا خوف ہے. تو اسی طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی یہ بتا دیا کہ الحمدللہ پاکستان کا بچہ چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، حضور کا غدار نہیں ہے. حضور سے غداری کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. اب ان کی مجبوری ہو گئی. مجھے لگتا ہے انہوں نے دشمنان اسلام کو یہ کہا ہوگا کہ دیکھو کھلم کھلا اگر تمہاری ہم حمایت کریں گے تو لوگ ہمیں غدار سمجھ کے مار دیں گے، لہذا پاکستان میں رہنا ہے تو کچھ دین کی باتیں ہمیں بھی کرنی پڑیں گی. لہذا اب یہ ہر بات میں کہتے ہیں ہم بھی ناموس رسالت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان اسلام کے لیے بنا، یہاں پر اسلام ضرور نافذ ہوگا انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں نے عیسائیوں کو دین سے دور کر دیا. اگر آپ عیسائیوں کی جو عیسائی 5% یا 2% مذہبی ہیں، اس کے پادری سے آپ جا کر پوچھے تو وہ کہے گا کہ ہمارے عیسائی مذہب میں بھی پردہ ہے، ہمارے عیسائی مذہب میں بھی داڑھی رکھنا ضروری ہے، ہمارے عیسائی مذہب کے اندر بھی عورت بے پردہ نہیں نکل سکتی. اور آج سے 100 سال پہلے عیسائیوں میں کسی عورت کا تصور ہی نہیں تھا بے پردہ نکلے. تو یہودیوں نے ان کو بالکل لا دین کر دیا تاکہ یہ سوئے رہیں اور یہودی ان پہ حکومت کرتے رہیں. اب رہ گئے مسلمان، تو مسلمانوں کو جب بھی سلانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی خادم حسین پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تو دین ہے نا. حضور نے فرمایا قیامت تک قائم رہے گا، اور آپ نے فرمایا قیامت تک ایک بڑی جماعت جہاد کرتی رہے گی دشمنان اسلام سے، اور کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکے گا. تو میرے محبوب نے جو فرمایا وہ تو ہو کے رہنا ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ 33 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے. 33 سال کی عمر میں آپ آسمان میں تشریف لے گئے. اب سینکڑوں سال کے بعد یا ہزاروں سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے دنیا میں، دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. امام مہدی کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کریں گے. تو 33 سال کی عمر میں آپ اوپر تشریف لے گئے، واپس آئیں گے سینکڑوں سال کے بعد یا ہزاروں سال کے بعد. تو اگر آپ 3000 سال کے بعد بھی آئیں گے تو آپ کی عمر 33 سال ہی ہوگی. عمر وہی ہوگی، جوان. جوانی کے عالم میں گئے، جوانی کے عالم میں واپس آئیں گے. پھر یہاں 40 سال رہیں گے دنیا میں، اور جب آپ کا وصال ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس میں برابر میں جگہ خالی ہے، وہاں پر آپ کی تدفین ہوگی، وہ آپ کا بھی مزار ہوگا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہودیوں کی اس سازش کو دیکھیں. اصل ہماری جنگ جو ہے نا وہ یہودیوں سے، اور یہودیوں میں بھی ان یہودیوں سے جو دشمنان اسلام ہیں. ہاں، جو اسلام کا دشمن نہیں ہے، جو یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، اگر اسلام کا دشمن نہیں ہے
اور وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، تو ہمیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اسلامی ملک ہے پاکستان، اس میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، اسلامی مملکتوں میں کافر رہے ہیں۔ اصل ہماری جنگ کس سے ہے؟ دشمنان اسلام سے۔ ایسے ہیں جو ہوتے کافر ہیں لیکن اسلام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یورپ کے اندر اتنے لوگ دین سے دور ہو گئے، لیکن کوئی نماز پڑھتا ہے تو لوگ بڑی عقیدت سے اس کو دیکھتے ہیں اور بڑا ادب کرتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا آدمی ہے۔ آج بھی لوگوں کو اسلام سے محبت ہے۔ انڈیا میں جائیں تو وہ مزارات کا بھی ادب کرتے ہیں، ایسے کئی ہندو ہیں، مسجدوں کا ادب کرتے ہیں، رمضان کا ادب کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام سے محبت کرتے ہیں لیکن بس دنیاوی وجوہات سے اسلام نہیں لاتے۔ مگر جو 1% کافر ہیں، 1% جو پوری دنیا پر قابض ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو لوگوں کے دشمن ہیں، ظالم ہیں، بلکہ در حقیقت صرف انہوں نے مسلمانوں کو غلام نہیں بنایا ہوا، یورپ کے لوگ بھی غلام ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ان کو ایسا انہوں نے الجھایا ہوا ہے کہ وہ غلامی میں ہے لیکن کو پتہ نہیں چلتا ہم غلام ہیں۔ لیکن غلام کیا ہوتا ہے؟ غلام ایک روٹین کا پابند ہوتا ہے۔ یہ یورپی لوگ جانوروں کی طرح کام کرتے ہیں، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ بیوی بچوں کا سکون ہے، نہ بچے ان کے پاس ہیں، آوارہ گردی ہے، نہ بچے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، نہ کوئی نظام ہے ان کے پاس، اور دن رات وہ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو کام کاج کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس سے ملٹی نیشنل کمپنیاں ترقی کرتی ہیں، اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ترقی سے فائدہ چند یہودیوں کو ہوتا ہے۔ یہ جانوروں کی طرح جو 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، جن کے پاس سونے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، تو اس سے فائدہ ان چند یہودیوں کو ہے جن کے ہاتھ میں پوری دولت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب اسلام کا نظام آئے گا تو سب مظلوموں کو ظلم سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ ارشاد فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی جبریل امین کے ذریعے۔ یہ بڑی اعلیٰ آپ کی شان ہے، عظمت ہے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ برکت حضرت حسان بن ثابت کو بھی حاصل ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کافروں کو جواب دیتے، اشعار میں حضور کی نعتیں پڑھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ایدہ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان بن ثابت کی مدد فرما جبریل امین کے ذریعے۔ آگے ارشاد فرمایا افکلما جاءکم، یہاں پر میں رک کر ایک بات عرض کروں۔ میرے استاد محترم کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کافی استاد محترم سے میٹنگ کی، اور انہوں نے اپنا جو آخری کالم لکھا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ میں خادم حسین، علامہ خادم حسین رضوی جیسی موت اور جنازہ چاہتا ہوں۔ تو میرے استاد محترم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھ چومے تھے، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑے علماء سے، کئی علماء سے ملا ہوں، لیکن آج تک اتنے بڑے عالم نے، کیا چھوٹے سے عالم نے بھی میرا کبھی ہاتھ نہیں چوما، آپ میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو استاد محترم امیر المجاہدین نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تیر 3 بندوں کو جنت میں لے جائے گا۔ جو مجاہد کافر کی طرف تیر چلائے گا وہ تیر اس مجاہد کو بھی جنت میں لے جائے گا، اس مجاہد کو جو تیر دے گا دینے والا بھی جنت میں جائے گا، اور جو تیر بنانے والا ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو استاد محترم نے فرمایا میں آپ کا ہاتھ اس لیے چوم رہا ہوں
کہ تیر بنانے والا جب جنتی ہے تو آپ نے تو مسلمانوں کو ایٹم بم دیا ہے، اتنا بڑا تیر دیا ہے، تو اس لیے میں آپ کا ہاتھ چوم رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پر مسجدوں کے اندر نیاز تقسیم ہوتی ہے، لنگر تقسیم ہوتا ہے، باہر بھی تقسیم ہوتا ہے نا۔ ہم لنگر میں بسکٹ بانٹتے ہیں، لیکن کتاب الجہاد میں ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسجد نبوی شریف میں لنگر بٹا تھا، لیکن وہاں لنگر بٹتا تھا تیروں کا۔ صحابہ بہت سارے تیر بنا کر لوگوں میں بانٹتے تھے مسجد نبوی شریف میں۔ تو حدیث پاک میں ایک صحابی سب کو تیر بانٹ رہے تھے، سب کو تیروں کا لنگر، کبھی تلواروں کا لنگر بٹتا، کبھی نیزوں کا لنگر بٹتا۔ کیا وہ زمانہ تھا کہ جب بچہ بچہ جہاد میں جا کر شہید ہونے کی تمنا رکھتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر 12 سال کے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال سے چھوٹے بچے کو اجازت نہیں دیتے تھے جنگ کی، لیکن حضرت انس بن مالک کو اجازت ملی تھی جنگ کی، کیونکہ یہ حضور کے خادم تھے۔ تو 12 سال کی عمر میں آپ بدری صحابی بن گئے، اور جو بچے ہوتے وہ مدینہ منورہ سے جب لشکر جاتا تو ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ پھر ایک مدینہ منورہ میں جگہ ہے ثنیۃ الوداع۔ ثنیۃ الوداع کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جائیں گے یہاں سے، اور جو اہل مدینہ رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ الوداع کہہ کے واپس ہو جائیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں پر ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ پر ہم اپنے عزیزوں کو چھوڑنے جاتے ہیں، پھر ایئرپورٹ سے ہم واپس آ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح بس اڈا ہے ہمارے یہاں پر سمجھ لیں ریلوے اسٹیشن ہے۔ تو وہ بچے جو ہے جاتے تھے، پھر وہاں سے بچوں کو واپس کر دیا جاتا۔ تو بچوں کو یہ خوف ہوتا کہ ہمیں واپس نہ کر دیا جائے، تو اس وقت وہ آگے کہتے چچا جان مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھنے دیں۔ پھر وہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہو جاتے تاکہ اونچے لگیں، اتنا انہیں جہاد کا شوق تھا۔ پھر ایسے بچے آگے تک چلے جاتے، تو آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو واپس کرتے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ ایک بچہ رونے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تو دوسرا بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میری عمر بھی اتنی ہے، آپ نے اس کو اجازت دی ہے، مجھے بھی دیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا میں اسے کشتی کروں گا، اس کو ہرا دوں گا۔ اب دونوں کی کشتی شروع ہوئی تو اس بچے نے اس کو کان میں کہا دیکھ تو مجاہد بن گیا ہے، تجھے تو اجازت مل گئی ہے، اگر میں جیت جاؤں گا تو مجھے بھی مل جائے گی، تیرا تو کیا نقصان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہی ہیں، جب اس نے گرا دیا اس کو اور وہ چت لیٹ گیا تو حضور مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا تمہارا شوق کتنا عظیم ہے۔ تو یہ بچے کے اندر نہ انہیں کرکٹر بننے کا شوق تھا، نہ انہیں فلمی اداکار بننے کا شوق تھا، بس میدان جنگ میں جا کر شہید ہونے کا شوق تھا۔ یہ شوق امیر المجاہدین چاہتے تھے دوبارہ پیدا ہو جائے، اور انشاءاللہ پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب بتائیں نا کہ کرکٹر بن کر ملک کا دفاع کیسے ہوگا؟ اگر ہمارے بچوں میں اتنا شوق ہوتا، جہاد کا شوق ہوتا، یہ شوق ہوتا کہ ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے سائنس میں دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اب دیکھیں یہ لوگ سائنسدان اس وقت جو ہے جدید جو ریسرچ کر رہے ہیں، وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مصنوعی جو ذہانت ہے، اس پر کام کر رہے ہیں۔ ابھی نئی جو ان کی جو یہود و نصارہ کی یا دشمنان اسلام کی جو نئی سمجھ لیں کہ تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس پر تجربات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ ایک ڈرپ لگا دی جائے یا ایک انجیکشن لگا دیا جائے، بندے کے دماغ کو سن کر دیا جائے، پھر اس کے سارے نظریات نکال دیے جائیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ڈال دیں، یعنی انسان روبوٹ بن جائے، پھر دشمنان اسلام جو چاہتے ہیں وہ کرے۔ اب بتائیے اس کا مقابلہ کون کرے گا؟
جب ہمارے بچے سارے کرکٹر بنیں گے، فٹ بالر بنیں گے، فنکار بنیں گے، اداکار بنیں گے، تو یہ سائنس کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہتھیاروں کا مقابلہ کون کرے گا؟ دشمنان اسلام جو ہمارے خلاف ہتھیار تیار کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب بچوں کے دل میں یہ ہوگا کہ ہمیں دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ سوچ امیر المجاہدین کے کلپ سننے سے پیدا ہو سکتی ہے، خود بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں۔ تو فرمایا کہ خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ مسجد نبوی شریف کے اندر تیروں کا لنگر کیا گیا، تیر تقسیم ہوئے، یہ وہ حالات تھے۔ اور ہم یہاں یہ سن رہے تھے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی گئی جبریل امین کے ذریعے۔ آگے ارشاد فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، کیا جب کبھی، افکلما کیا جب کبھی، جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئیں جو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا۔ یعنی جب بھی اللہ کے رسول وہ حکم لے کر آئے جو تمہیں پسند نہیں ہے تو تم اکڑ جاتے ہو۔ اب دیکھیں نا، حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی باتیں کڑوی کیوں لگتی ہیں؟ بہت سے ایسے علماء ہیں جو بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کیا بات یہود و نصارہ کو بری لگے گی، کیا بات بری نہیں لگے گی، ہماری حکومت کو کون سی بات بری لگے گی، کون سی بات بری نہیں لگے گی۔ پورا دین بیان نہیں کرتے، لیکن علامہ خادم حسین رضوی صاحب پورا دین بتاتے تھے۔ اب وہ بات یہودیوں کو بری لگے کہ ہمارے حکمرانوں کو بری لگے، آپ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب بھی تمہیں رسول وہ حکم بتاتے ہیں جو تمہارے نفس کو برا لگتا ہے، تم تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو تم نے رسولوں کے، نبیوں کے گروہ کو جھٹلا دیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، شہید کرتے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کافروں نے، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہم پہ محنت مت کریں، ہمارے دل جو ہیں ایک غلاف میں پیک ہیں، آپ کی نصیحتیں اندر نہیں جا سکتی۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ اب بتائیے نصیحت کا اثر نہ ہونا یہ اچھی بات ہے کہ بری بات؟ بری بات ہے۔ فرمایا اصل بات کیا ہے؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت فرمائی۔ تو اللہ ناراض ہے، اس لیے ان کو ہدایت نہیں مل رہی۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو شدید دشمن ہیں وہ یہودی ہیں، یہودیوں میں سے چند ایمان لائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، یعنی جب قرآن کا نزول ہوا وہ قرآن جو یہودیوں کی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی توریت میں اس بات کا ذکر تھا نبی آخر الزمان آئیں گے، قرآن نازل ہوگا۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو توریت کی تصدیق ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، پھر بھی وہ مانتے نہیں ہیں۔ مجھے یہ خبر سن کے بڑا دکھ ہوا۔ کل ایک چینل ہے شعور کے نام سے، تو اس کی طرف سے ویڈیو آئی، اس ویڈیو میں خبر تھی کہ ورلڈ بینک نے ایک موقع پر ہمارا قرضہ روک لیا تھا، 4 ارب ڈالر اسے دینے تھے، وہ روک لیے، ہم بڑے پریشان ہو گئے۔ تو اس کی وجہ ورلڈ بینک نے کیا بیان کی؟
اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ نے پشاور میں جو گندے پوسٹر لگے تھے وہ جو اترائے ہیں، جب لگیں گے تو قرضہ ملے گا۔ اب بتائیے گندے پوسٹروں سے قرضے کا کیا تعلق؟ یہ تو کہتے ہیں قرض تو ہم امداد کے لیے دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا اس سے کہ یہ جو ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، جن سے ہماری حکومت اتنا قرضہ لے رہی ہے، تو قرضے کے ساتھ ساتھ ان کے مطالبات بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس ملک میں شراب کو عام کریں، زنا کو عام کریں، فحاشی اور یانی کو عام کریں، قوانین میں تبدیلی کریں، اور یہ قرض کے لیے ہاں ہاں کرتے جاتے ہیں۔ ابھی آج بیان آیا ایک حکومتی رکن کا کہ IMF سے ہمارا معاہدہ ہو گیا، قرضہ ہمیں ملے گا، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ انہوں نے ہم سے سب کچھ لکھوا لیا ہے۔ اب کیا لکھوا لیا ہے اب سمجھ جائیں، یعنی ہم اپنا ضمیر بھی بیچ چکے ہیں، ہم اپنا سب کچھ بیچ چکے ہیں، اور ان قرضوں سے پاکستان کو کوئی ترقی نہیں ہوتی، حکمراں اور لٹیرے جو ہیں وہ عیش کرتے ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ ہر نبی کے دور میں وسیلہ موجود تھا، ہر نبی کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کا ذکر تھا، تو ہر نبی کے امتی حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، یا اللہ نبی آخر الزمان کے صدقے میں وسیلے سے ہماری مدد فرما۔ تو فرمایا یہ یہودی حضور کی آمد سے پہلے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب حضور آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب وہ نبی تشریف لائے جنہیں وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کی شریعت میں وسیلہ جائز ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی وسیلہ جائز ہے۔ وسیلے کے معنی یہی ہے کہ یا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری یہ دعا قبول فرما۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کس برے داموں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جن بندوں پر چاہے وہی اتارے۔ یعنی یہودیوں کو جلن کس بات کی ہے کہ یہ نبی آخر الزمان کیوں بنے، یہ تو بنی اسرائیل سے نہیں۔ اس جلن کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کیسے اپنی جانوں کو تباہ کیا؟ اللہ نے جو نازل کیا اس کا انکار کر کے یہ تباہ ہو گئے۔ کفر اور شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ بھی ظلم ہے۔ سبحانک انی ظلمت نفسی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، سبحانکا، پاکی ہے تجھے اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو ہم جتنے بھی گناہ کریں، دوسروں کو تکلیف دیں، در حقیقت اپنا نقصان ہے۔ دنیا میں بھی گناہوں کے نقصانات ہیں، قبر و آخرت میں بھی ہیں۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، تو غضب پر غضب کے مستحق ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، یہودی کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر اتارا گیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ،
اور اس کے علاوہ جو بھی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں بات رہے کہ یہودی انجیل کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اور جو عیسائی ہیں، عیسائی انجیل کو بھی مانتے ہیں، یعنی جو عیسائی واقعی مذہبی عیسائی ہیں، اپنے مذہب پر ہیں، تو وہ انجیل کو بھی مانتے ہیں، توریت کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ بھی قرآن کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ لہذا یہودی بھی کافر ہیں اور عیسائی بھی کافر ہیں، کیونکہ جو ہمارے نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ جو ہم پہ نازل کیا گیا اسے تو ہم مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے۔ تو فرمایا حالانکہ جو قرآن نازل ہوا وہ حق ہے، ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے در حقیقت یہودی توریت کو بھی نہیں مانتے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن تھے تو تم نے اس سے پہلے نبیوں کو شہید کیوں کیا؟ تمہارے باپ داداؤں نے شہید کیا لیکن تم فخر سے کیوں کہتے ہو؟ تم ان کے عمل کو صحیح کیوں کہتے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو خدا سمجھ لیا، بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، عہد لیا، توریت تمہیں ملی تو تم نے توریت کو ماننے سے انکار کیا، تو ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا توریت کو مانو ورنہ تمہیں کچل دیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور ہم نے فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں توریت دی اسے قوت کے ساتھ پکڑو۔ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، مانو۔ قَالُوا سَمِعْنَا، تو یہودی بولے ہم نے سنا، زبان سے انہوں نے کہا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور دل میں کہا ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی کوہ طور ان کے سر پر تھا تو جان بچانے کے لیے ظاہری طور پر تو مان لیا، لیکن دل سے انہوں نے توریت کو تسلیم نہیں کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ یہودیوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، پھر توبہ کر لی، موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے توبہ تو کر لی لیکن دل میں بچھڑے کی محبت پڑی ہوئی تھی۔ یہ محبت خطرناک ہے، کسی برے عمل کو بار بار دیکھتے رہیں تو اس کی نفرت کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں پر فلمیں ڈرامے جو رائج کیے گئے ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں غلط چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ جب ایک بچہ بچپن سے مندر کو دیکھتا ہے، بتوں کو دیکھتا ہے، پوجا پاٹ دیکھتا ہے، کفر یا شرک یا بھجن سنتا ہے تو اس کے دل میں وہ نفرت باقی نہیں رہتی جو رہنی چاہیے۔ تو کفر و شرک سے نفرت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا تو چھوڑ دی، توبہ تو کر لی، لیکن ان کے دل سے بچڑے کی محبت گئی نہیں تھی، اس وجہ سے ان کی یہ سارے معاملات تھے۔ جب دل میں کفر کی محبت کچھ باقی ہو تو پھر نور داخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دل میں نور عطا فرمائے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن تھے
تو تمہارا ایمان کتنی بری باتوں کا حکم دیتا ہے. یعنی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم توریت کو ماننے والے ہیں. قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ توریت کے ماننے کے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں. جو مومن ہو، جو توریت کو ماننے والا ہو، کیا وہ بچڑے کی پوجا کر سکتا ہے؟ کیا وہ ایسی حرکتیں کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ تم نے نہ پچھلی کتاب کو مانا تھا نہ قرآن کو مانتے ہو، بلکہ تم اپنے آپ کو یہودی کہہ کر مذہبی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. دیکھیں ہمیں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسے ہوگا. خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اور خاتمہ اگر ایمان پہ نہ ہوا تو جنت تو نہیں ملے گی. تو ہمارے لیے تو ڈر ہے، امید بھی ہے، ڈر بھی ہے. پھر اگر خاتمہ ایمان پر بھی ہو گیا تو بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، سزا پائیں گے. لیکن یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں، کنفرم، ہمیں تو بس کوئی ٹینشن نہیں، موت کا انتظار ہے. تو اب بتائیے کہ اگر اتنی کنفرم جنت مل گئی ہو تو پھر جینے کی تمنا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے، اگر آخرت کا گھر جنت اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، مرنے کی تمنا کرو. جسے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ میں ابھی جنت میں جا رہا ہوں، وہ دنیا کی ذلیل زندگی میں رہ کر کیا کرے گا؟ دنیا میں تو اتنی پریشانیاں ہیں، تو جنت کے سامنے دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ ہم جو دنیا میں جینے کی تمنا کرتے ہیں اس لیے کہ کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ ہم جنتی ہو جائیں. یہ ڈر ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے تیاری نہیں کی. لیکن دنیا میں ہی ہمیں بتا دیا جائے کہ ابھی مریں گے آپ جنت میں جائیں گے، تو دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پر بندہ جھوپڑے میں رہتا ہو، اس کو کہا جائے جناب یہ چابیاں لیجیے جائیے بنگلے میں، تو جھوپڑے میں کیوں رہے گا؟ سیدھا بنگلے میں جائے گا. تو دنیا تو جھوپڑا بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. تو فرمایا تمہارا اتنا یقین ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے تو جاؤ مرو، مرنے کی تمنا کرو. پھر فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. اب یہ کتنا آسان تھا یہودیوں کے لیے کہ وہ کہتے قرآن فرماتا ہے یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے، چلو ہم کر لیتے ہیں تاکہ قرآن کا فرمان غلط ہو سکے. لیکن کسی یہودی کی جرت نہیں ہوئی موت کی تمنا کرنے کی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. بما قدمت ایدیہم، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ایک بندہ کہہ دیتا ہے، خوب عیاشیاں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، آپ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو جنتی ہیں بھائی، ہمیں تو قبر و آخرت کا کوئی خدشہ نہیں ہے، ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے. لیکن یہ صرف منہ سے کہتا ہے، اندر ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو حرکتیں کی ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا قبر و آخرت میں. اسی لیے دنیا میں جینے کی ہوس ہوتی ہے اسے. ارشاد فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْوَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ جنتی ہیں، کنفرم جنتی ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں یہ بات سچی نہیں ہے، ہم جہنم میں جائیں گے یہ جانتے ہیں. تو فرمایا اے محبوب ضرور بضرور سارے لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے لالچی آپ انہیں ہی پائیں گے. جینے کی تمنا سب سے زیادہ یہودیوں میں، اور جس کے جینے کی تمنا ہوتی سب سے بڑا بزدل وہی ہوتا ہے. تو دنیا میں سب سے بزدل قوم یہودی ہے، کبھی بھی وہ سامنے سے وار نہیں کر سکتی، چھپ چھپ کر یہ سازشیں کرتے ہیں. اسی لیے تو اب یہ لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ روبوٹ بنانے کے چکر میں
کہ جنگی روبوٹ بن جائے، جنگ میں ہمیں جانے کی ضرورت نہ ہو۔ انہوں نے طیارے تو بنا لیے بغیر پائلٹ کے، اور جناب ڈرون جو ہے وہ طیارے بھی بن گئے، ڈرون جو ہے بمبار بھی بن گئے، کیونکہ کون طیارے میں بیٹھ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے، کیونکہ انہیں تو جینے کی تمنا بہت ہے۔ یہ ڈرون طیارے اور جناب ایسے جنگی روبوٹ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ہر کوئی اسلام کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ پورے افغانستان کے 20 سالہ جنگ میں 250 فوجی مرے امریکہ کے، اور 250 فوجی کے اندر ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے۔ تو طالبان نے یہ بات کہی نا، افغان مجاہدین نے، کہ ہمارے تو لاکھوں لوگ شہید ہوئے لیکن پھر بھی ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، کیونکہ تم جو ہے جانتے ہو کہ مر کے جہنم میں جاؤ گے، ہمیں پتہ ہے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تو 250 فوجی کا بھی غم برداشت نہیں کر سکے، تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے روبوٹ بنا لیں کہ ہم یہاں سے ایک بند کمرے میں بیٹھ کر چلائیں ان کو، اور وہی جنگ کریں، مر جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، روبوٹ تو مشین ہے۔ یعنی اتنا یہ اپنے اوپر خوف رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص اور لالچی ہیں۔ یہاں مشرک سے مراد ہے مجوسی۔ ایران کے فارس کے جو مجوسی تھے وہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تھے، ہم تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس طرح۔ لیکن وہ کہتے تھے جس کو بھی ملتے ہیں ان کا سلام کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں 1000 برس تو جی۔ کیا کہتے تھے؟ ہمارے یہاں 1000 برس جینے کی تمنا نہیں، 125 برس کی ہوتی ہے تمنا۔ بڑی بوڑھیاں دعا دیتی ہیں 125 برس تو جی، تو ان کو 1000 برس جینے کی تمنا ہوتی تھی۔ کن کو؟ مجوسیوں کو۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے عمر دی جائے 1000 سال۔ بھائی جب دعا دے رہے ہیں 1000 برس جی، جیسے ہمارے یہاں دعا ہوتی ہے 1000 برس کی نہیں دیتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے 1000 برس کوئی جیے گا نہیں، تو ہم کتنی دیتے ہیں 125 سال کی۔ اس کا مطلب 125 سال جینے کی تمنا ہے نا، تو مجوسیوں کو 1000 سال جینے کی تمنا تھی، تو فرمایا یہودیوں کو اس سے زیادہ جینے کی تمنا ہے۔ یہ ابھی بھی سائنسی تجربات کر رہے ہیں کہ کوئی طریقہ ایسا ہو جائے کہ زندگی لمبی ہو جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے کہ روح بدن سے نہ نکلے۔ میرے استاد محترم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی۔ آپ نے فرمایا کیا ترقی کی؟ کہا اس نے یہ ترقی کی کہ آپ کے جسم میں جو ڈی این اے ہے، آپ کے جسم کا جو ٹشو ہے، آپ کے جسم کا جو سیل ہے، اس سیل کو لے کر وہ پہلے ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ گردے چینج ہوتے ہیں، تو اب جدید سائنس یہ ہے کہ گردہ خود بناتے ہیں، آپ کے جسم سے سیل لے کر وہ گردہ بنا لیتے ہیں، وہ گردہ آپ کے جسم میں فٹ کر دیتے ہیں، دل بنا لیتے ہیں، جگر بنا لیتے ہیں۔ تو کہا کہ اب سائنسدانوں نے سوچا ہے جب ہم جگر بنا سکتے ہیں، دل بنا سکتے ہیں، گردہ بنا سکتے ہیں انسانی سیل سے، تو پورا انسان ہی بنا دیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کسی بھی انسان کا سیل لے کر اس پر تجربات کر رہے ہیں کہ پورا انسان پیدا ہو جائے۔ تو استاد محترم نے بڑی پیاری بات فرمائی، جب انسان مر جاتا ہے تو پورا موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس میں کیا چیز نہیں ہوتی؟ روح نہیں ہوتی۔ یہ روح ڈال سکتے ہیں؟ تو اگر یہ دوبارہ بنا لیں انسان تو روح کہاں سے ڈالیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے اتنی ریسرچ کی تھی، میرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں آئی۔ تو میں بھی حیران ہو گیا کیا بات کی؟ استاد نے فرمایا یہ گردے بنا لیں، دل بنا لیں، پورا انسان بنا لیں، لیکن انسان اٹھے گا اسی وقت جب اس کے جسم میں روح داخل کریں۔ روح کہاں سے ڈالیں گے؟ روح تو ان کے بس میں نہیں ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح تو رب کا امر ہے۔ تو یہ آج کل اس میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کل یہ ایک جدید ریسرچ بھی کر رہے ہیں کہ بندہ جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گوشت کو فریز کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ گوشت لیتے ہیں، گوشت تازہ ہوتا ہے، اس کو برف کے خانے میں رکھ دیتے ہیں، پھر ہم 4 مہینے کے بعد نکالتے ہیں، جیسے ہی پگھلتا ہے بالکل تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج کل یہ سوچ رہے ہیں کہ انسان جب 80 سال کی عمر ہو جائے تو اس کو فریج میں ڈال دیں، فریز کر دیں، پھر 1000 سال کے بعد اس کو نکالیں دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن کھڑا کہاں سے ہوگا؟
تو یہ کھڑا کرنے پر تجربات کر رہے ہیں. تو یہ سارے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں 1000 سال سے اوپر جینا. جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے. فرمایا یہودی مجوسی تو 1000 سال جینا چاہتے ہیں, یہودی سے زیادہ جینا چاہتے ہیں. اسی لیے دنیا کی سب سے ڈرپوک قوم یہودی ہے. اگر مسلمان سارے جذبہ جہاد سے کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی یہ یہود و نصارہ کی کیا طاقت ہے مسلمانوں سے مقابلہ کر سکیں. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. بھائی ہم چاہتے ہیں لمبی زندگی ملے. ہم سے کوئی پوچھے کیوں چاہتے ہیں, ہم کہ جی بڑے گناہ کیے ہیں تو اس لیے کوئی عبادت ہو جائے, کوئی ذکر ہو جائے, کوئی توبہ ہو جائے. تو سامنے والا کہے گا کہ جناب آپ عمر اتنی ہو گئی ابھی تک تو آپ نے توبہ کی نہیں, ابھی تک وہی گناہوں بھری زندگی ہے. 20 سال اور مل جائیں, 40 سال اور مل جائے تو اور گناہ بڑھیں گے, فائدہ کیا تمہارے جینے کا. تو لمبی زندگی ملے تو بندہ توبہ کرے, عبادات کرے. آپ کے تو گناہ ہی بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہم کہیں گے ہاں یہ بات تو صحیح ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی کوئی ہدایت کا لمحہ مل جائے, ہو سکتا ہے میں ایسی توبہ کر لوں کہ پھر جب میرا خاتمہ ہو تو ایسی حالت میں اللہ راضی ہو. تو یہ لمبی زندگی کا مقصد ہے توبہ مل جائے. یہودی لمبی زندگی توبہ کے لیے نہیں چاہ رہے, یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے جانا ہے جہنم میں, تو جہنم میں جانا نہیں چاہتے, تو اس لیے چاہتے ہیں زیادہ دیر ہم یہیں رہیں. تو اللہ نے فرمایا جتنا بھی جی لیں مریں گے تو صحیح اور جہنم میں تو جائیں گے. تو لمبی زندگی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا تو نہیں سکتی. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. اتنی عمر کا مل جانا انہیں عذاب سے دور نہیں کر سکتا. اگر کبھی سائنس ترقی کر جائے اور بندے کی عمر 2000 سال دوبارہ ہو جائے جیسے پہلے ہوتی تھی, تو 2000 سال بھی ایسے ہی گزر جائیں گے جیسے باقی زندگی گزری. کسی کی عمر 40 سال ہے, کسی کی 30 ہے, کسی کی 60 ہے. بتائیے وقت گزرنے میں دیر لگتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی, بوڑھی خاتون تھی, کہنے لگی آپ دعا کریں میرے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں, دعا کریں جوان ہوں. آپ نے فرمایا تیرے بچے کس عمر میں مرتے ہیں؟ کہنے لگی کوئی 100 سال کی عمر میں مرتا ہے, کوئی 200 سال کی عمر میں. آپ نے فرمایا 200 سال کی عمر میں مرتے ہیں اور تجھے پھر بھی افسوس ہے, کیونکہ اس زمانے میں 1000-2000 سال عمر ہوتی تھی. آپ نے فرمایا ایک قوم ایسی ہوگی کہ پوری قوم کی عمر جو ہے 60 برس ہوگی. ہماری جو ایوریج عمر ہے وہ 60 برس ہے. اب کوئی 60 سے پہلے چلا جاتا ہے, کوئی 60 کے بعد. تو اس بڑھیا نے کہا کہ واقعی ایسا ہوگا, ان کو پتہ ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں ان کو پتہ ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ میری امت کی ایوریج جو عمر ہے وہ 60 برس ہے. کہا ان کو پتہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ تو جھوپڑی بھی نہیں بنائیں گے, 60 برس تو یوں گزر جاتے ہیں, اس میں جھوپڑی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, وہ بڑے بڑے محلات بنائیں گے, بڑے بڑے منصوبے ہوں گے, بہت ان کو مال کی ہوس ہوگی. تو اس بڑھیا نے کہا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ 1000-2000 سال عمر نہیں ہے, ہماری 60 برس ہے, تو میں تو جھوپڑی بھی نہ بناؤں, سارے 60 برس جو سجدے میں گزار دوں. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 1040 سال, 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی. 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. تو 950 سال اور 40 کتنے ہو گئے؟ اور پھر 60 برس اس کے بعد آپ زندہ رہے طوفان نوح کے بعد. تو آپ کی عمر جو ہے وہ 1050 سال, بلکہ 1050 سال آپ کی عمر ہوئی. آپ سے کسی نے پوچھا بعد وصال حضرت ملک الموت نے پوچھا آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا اس کمرے کی طرح جس کے 2 دروازے ہوں, ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور بغیر رکے دوسرے دروازے سے نکل گیا. یعنی 1050 سال اتنی تیزی سے گزرے.
واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس رکوع میں جہاں بہت ساری نصیحتیں ہیں، وہاں ایک اور اہم امر ہے، وہ یہ کہ دیکھیں دین اسلام انشاءاللہ غالب رہے گا، مسلمانوں کو بھی غلبہ نصیب ہوگا، کشمیر بھی فتح ہوگا، فلسطین بھی فتح ہوگا، دشمنان اسلام ذلیل و رسوا ہوں گے، مگر سعادت ہماری یہ ہے کہ اس میں ہمارا حصہ آ جائے۔ میرے استاد محترم نے فرمایا تھا کہ پاکستان میں دین تخت پر ضرور آئے گا، تو آئے گا، لیکن دعا کریں اس میں ہمارے لیے ثواب جاریہ شامل ہو جائے۔ یہ کب شامل ہوگا؟ کہ ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں، ہم امیر المجاہدین کی کلپس سنیں، اور وہ کلپس میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں اسے یاد کریں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے دوستوں کو سنائیں۔ اگر بچے امیر المجاہدین کی کلپ نہیں سمجھ سکتے تو خود آپ اپنے الفاظ میں سمجھائیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا، بیٹا ادھر آؤ بیٹھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 تلواروں سے 12 لاکھ دشمنوں کا مقابلہ کیسے کیا، جب آپ بتائیں گے نا کہ 10 سال کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے 10 لاکھ کتابیں کیسے حفظ کی، اور جب آپ علاء الدین زنگی کے پاس گئے جو نور الدین زنگی کے والد تھے، آپ کے علم سے بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے بیٹا تلوار چلانے آتی ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تلوار سے مجھے کوئی شوق نہیں، شغف نہیں، مجھے تو شوق علم سے ہے، میری تو یہ خواہش ہے کہ جس بادشاہ کے پاس جو شاہی لائبریری ہے میں پوری حفظ کر لوں، میں تو دن رات علم حاصل کرتا ہوں۔ تو علاء الدین زنگی نے کہا بیٹا یاد رکھو، اگر قلم کے ساتھ تلوار نہ ہو تو پھر قلم باقی نہیں رہتا۔ یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، مدرسے، دارالعلوم، جامعات، یہ ساری ترقیاں جہاد کے بغیر ان کی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جب تاتاری آئے بغداد معلیٰ میں تو بغداد علم کا مرکز تھا، ہاتھ سے اتنی کتابیں لکھی گئی تھی، اس زمانے میں جو انک ہوتی تھی وہ پانی میں اگر کتاب ڈالے تو انک ساری بہہ جائے، تو تاتاریوں نے پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لوگوں کے سروں کا مینار کھڑا کر دیا، اور کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دیں۔ اتنے علم کی اور سائنس کی اور علوم کی کتابیں تھیں کہ دریائے دجلہ کا پانی 3 دن تک کالا رہا، اتنی کتابیں تھیں۔ اور اس وقت بغداد کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑے بڑے سائنسدان یہاں تھے، پڑھے لکھے یہیں تھے، بچہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا ہوا تھا، لیکن جہاد سے دور ہو گئے تھے۔ اور تاتاری جاہل تھے، کچھ نہیں آتا تھا، صرف تلوار چلانا جانتے تھے۔ تو جاہل دنیا کے سب سے جو وحشی تھے تاتاری اور منگول، انہوں نے دنیا کی ترقی یافتہ قوم کو 2 دن میں ختم کر دیا۔ تو جہاد کے بغیر، جذبہ جہاد کے بغیر کچھ نہیں بچتا۔ تو کہا کہ بیٹا تم گھوڑ سواری سیکھو، تلوار بازی سیکھو، کتنے عرصے میں سیکھ جاؤ گے؟ آپ نے کہا 1 مہینہ مجھے دے دیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1 مہینے میں ساری چیزیں سیکھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آؤ گھوڑ سواری میں میرا مقابلہ کرو، تو آپ نے مقابلہ کیا۔ اب یہاں 10-11 سال کا بچہ ہے، وہاں سلطان علاء الدین زنگی اتنے بڑے مجاہد۔ آپ نے گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے یہ دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یعنی یہ 11 سال کا 10 سال کا بچہ اپنے گھوڑے کو روک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یہ آپ سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے، کوئی بادشاہ کی تعظیم نہیں ہو رہی، آپ مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ، مجھے خوشی ہوگی۔ تو آپ نے بادشاہ کو گھوڑ سواری میں بھی ہرا دیا، تلوار بازی میں بھی ہرا دیا، تیر اندازی میں بھی ہرا دیا۔
تو وہ 10 سال تک جو علم پڑھتے رہے، جو روحانیت تھی اس کی برکت تھی کہ 1 سال میں اتنا سیکھ لیا۔ اب بتائیے ایسے واقعات جب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، بتائیں گے، اور وہ جو سینوں میں نور پہنچا ہے ہم اپنے بچوں کو دیں گے، تو پھر ہمارے گھر میں کتنا نور ہوگا، ہمارا گھرانہ بھی جنتی گھرانہ بن جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں منتقل کرنی ہے۔ اس کے لیے جو بہترین ہمارے پاس ہے وہ امیر المجاہدین کے کلپس ہیں، وہ روز سنیں، ان کی باتوں کو یاد کریں، لوگوں کو بتائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی مجاہد بنیں گے، ہمارے بچے بھی بنیں گے۔ مجاہد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اسلام کی خدمت کریں۔ اب مثال کے طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم بنایا، ہم تو نہیں بنا سکتے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ ہم دین اسلام کی فکر کریں، روز سوچیں میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت دی ہے، میرے اندر کیا صلاحیت ہے، میں کیسے اسلام کا دفاع کروں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی ثواب جاریہ میں حصہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے اور ہم سب کو بیدار ہو کر اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق ضر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا کی، اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے یعنی متواتر انبیاء آتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، شفا دینا وغیرہ، اور روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ تو کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری نفسانی خواہش کے خلاف حکم لائے تو تم نے تکبر کیا، پھر رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم شہید کرتے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، ایسے نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی تو ان میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ آخری کتاب آئی جو ان کے پاس موجود اصل کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی ہے، حالانکہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہود اس نبی آخر الزماں کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ جانے پہچانے نبی ان کے پاس تشریف لے آئے تو ان کے منکر ہو گئے، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا ہی برا سودا کیا کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی اتارتا ہے،
تو وہ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے اللہ نے جو کچھ نازل کیا سب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں جو ہم پر اترا یعنی توریت کو، اور باقی کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ قرآن حق ہے۔ ان کے پاس موجود کتاب اصل توریت کی تصدیق فرماتا ہوا، آپ فرمائیے پھر تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے اگر تم واقعی توریت پر ایمان رکھتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا توریت پر عمل کرنے کا تو تم نے انکار کر دیا، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ بلند کیا اور فرمایا مضبوطی سے لو اس کتاب کو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، اور سنو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ زبان سے بولے ہم نے سن لیا یعنی اطاعت کریں گے، اور دلوں میں کہا نہیں مانیں گے، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ آپ فرما دیجئے تمہیں تمہارا ایمان بہت ہی بری باتوں کا حکم دیتا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ آپ فرمائیے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خاص کر تمہارے لیے ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے تو موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور وہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور بے شک آپ ضرور ان یہودیوں کو تمام لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے اور مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کا حریص پائیں گے۔ ان مشرکوں میں سے ایک گروہ کی یہ تمنا ہے کہ کاش اسے 1000 سال زندگی دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا مل جانا بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہفتے والے دن
خواتین کے لیے عظیم الشان قصیدہ بردہ شریف کی محفل ہے، ختم قادریہ شریف ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کی محفل میں خواتین سے گزارش ہے کہ پانی کی بوتل لے کر آئیں اور قصیدہ بردہ شریف مکمل پڑھیں، پھر پانی پہ دم کریں۔ اس قصیدے میں بڑی شفا ہے، اور جس نیت سے شامل ہوں گے انشاءاللہ وہ نیت پوری ہوگی۔ تو آپ اپنے گھر میں بھی ضرور اس کی اطلاع دیں کہ کل ہفتے والے دن دوپہر میں 3 بجے سے لے کر عصر تک اسی مسجد میں خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف اور قصیدہ بردہ شریف کا پروگرام ہے۔ ہر اتوار عصر تا مغرب ختم قادریہ شریف ہوتا ہے۔ خوشگوار زندگی پروگرام جاری ہے۔ بروز اتوار شہدائے ناموس رسالت کانفرنس ہے بعد نماز مغرب اورنگی ٹاؤن میں۔ بروز منگل ہمارے یہاں پر آن لائن نشست ہوتی ہے 9:45 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک۔ اس منگل کو جو موضوع ہے وہ ہے نکاح کی فضیلت۔ یہ آن لائن نشست جو ہے آپ جو نور القرآن کا چینل ہے فیس بک پر، نور القرآن انٹرنیشنل، اس پر سن سکتے ہیں۔ بروز منگل رات 9:45 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک یہ آن لائن نشست ہوتی ہے۔ اگر کسی کو مزید ایڈریس معلوم کرنے ہو تو وہ آئی ٹی روم سے معلوم کر لیں۔ ہمارے شاہد بھائی کے کزن کا آپریشن ہے گلے میں، موذی مرض ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے جو بہتر ہے، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مصیبت، آفت، بلا، بیماری، وبا کو دور فرما، سارے دکھ کو، رنج کو دور فرما۔ یا اللہ تیرے بندے، تیری بندیاں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہیں، سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی غری چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز سعد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ فروقہ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ
جانے رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کریم مالک و مولا درود و سلام کے صدقے میں دونوں جہاں کی خیر عافیت اور سلامتی عطا فرما با آواز بلند مل کے لبیک پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك یا اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما یا اللہ ہمیں ہمارے بال بچوں کو ہماری اولاد و نسلوں کو ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بغداد معلیٰ نجف اشرف کربلا شریف عراق شریف شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجه اللہ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك یا اللہ ہمارے عبدالجبار بھائی کو صحت تندرستی عافیت اور دراز عمر بالخیر عطا فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين